اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ ہماری گفتگو رمضان کے آخری عشرے کی مناسبت سے چل رہی تھی کہ ہم کیسے ایک مثالی مومن مسلمان بن سکیں جو اللہ کو پسندیدہ ہو، اور اس کے اندر ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے مختلف رول ہوتے ہیں، کردار ہوتے ہیں۔ ہر کردار میں ہم نے اللہ کے حکم و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ قرآن و حدیث میں جو آیا ہے اس کے مطابق کرنا ہے، اور ہم اس میں وقت کو سامنے رکھتے ہوئے پانچ پوائنٹس پہ بات کر رہے تھے۔ تو ہم نے بات کی کہ ایک مومن کا ایک رول ہوتا ہے کہ وہ بندہ خدا ہوتا ہے، اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اس کے لحاظ سے کیا حکم ہوتا ہے۔ پھر ایک ہم نے دیکھا تھا کہ مومن کا کیا رول ہوتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی حیثیت سے اس کی کیا ذمہ داری ہے۔ اب ہم اگلے اسٹیپ پہ آتے ہیں کہ ایک مومن جو ہوتا ہے نا، وہ اپنی زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے میں والد بھی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے بھائی؟ والد بھی ہوتا ہے، یعنی ایک ہوتا ہے ایکٹیو والد، ایک ہوتا ہے پوٹینشیل والد نا، کہ بھائی ابھی تو والد نہیں لیکن بعد میں بنیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کو سیکھنا تو پہلے سے ہی ہوتا ہے نا، ایسا تو نہیں ہوتا کہ گاڑی لے کے چلانا شروع کر دیتے ہیں پھر سیکھتے ہیں، پہلے ہم سیکھتے ہیں اور پھر ہائی وے پہ جاتے ہیں، سب چیزیں کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمیں جو ابھی والد نہیں بنے وہ تو بہت اچھا موقع ہے کہ پہلے وہ سیکھ لے کہ بھائی پہلے والد ہونے کی وجہ سے ہماری ذمہ داری کیا ہے، اور جو بن گئے ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے کہ بھئی ہم دیکھ لیں گے کیا اس طرح ہم ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو بحیثیت والد ہونے کے قرآن و حدیث میں ہماری کیا ذمہ داری بتائی گئی یا ہم پر کیا حق بتائے گئے، تو ان کو 5 نکات میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو والد ہونے کا اعزاز بخشیں تو پہلا اس کا حق یہ ہے کہ وہ اللہ کا خوب شکر ادا کرے۔ کیا کرے بھائی؟ شکر ادا۔ دیکھو دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو 20 سال سے علاج کرا رہے ہیں اور دونوں سیٹ ہیں لیکن ان کی اولاد نہیں ہوتی، اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو انتقال کر جاتے ہیں بوڑھے ہو کر لیکن ان کو ایک دن کے لیے بھی اپنی اولاد کو دیکھنا نصیب نہیں ہوتا کیونکہ ان کی اولاد ہی نہیں ہوتی۔ اور ایسا نہیں پیسے نہیں ہے، اربوں کروڑوں روپے دے کر بھی لوگ اولاد حاصل نہیں کر پائے، پھر اڈاپٹ کرتے ہیں لیکن وہ اصل بچہ تو نہیں ہوتا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو فری میں اولاد دے دی ہے اور اس سے بڑھ کر صحت مند اولاد دے دی ہے، سمجھدار اولاد دے دی ہے، تو یہ دنیا کی کروڑوں اربوں نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے، جس کی قدر اس لیے نہیں ہوتی کہ فری میں ملی ہے۔ اس کی نعمت ان سے پوچھیں جن کی نہیں ہے، یا ان کے بچے جو ہے پیدائشی اب نارمل ہیں یا مسائل کا شکار ہیں یا بیمار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اولاد دی ہے، اچھا اولاد ہی ملنا نعمت ہے، چاہے جو بھی ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، صحت مند ہے، بیمار ہے، جو اپنی ذات میں نعمت ہے، کیونکہ میں عرض کروں گا کہ کیسے نعمت ہے، لیکن پہلے ہمیں یہ احساس پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ایسا ہے جو ہمیں ابا کہتا ہے، کوئی ایسا ہے جو ہمیں اپنا باپ کہتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو انسان تو مکمل ہی اولاد ملنے سے ہوتا ہے، تو سب سے پہلی جو نعمت ہے ہم کیا کریں، ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء کرام کو ذکر کیا کہ وہ شکر ادا کرتے تھے کہ انعمت علیہ وعلی والدیہ، کہ اللہ مجھے وہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے جو آپ نے مجھ پر کی اور میرے بچوں پہ۔ تو یہ اولاد کا مل جانا سب سے بڑی جو ہے والد ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری کیا ہے کہ ہم شکر ادا کریں۔ دوسرا جو والد ہونے کی حیثیت سے جو ذمہ داری ابھی ہے ہم پر، یا جب والد بنیں گے جب ہم پر ذمہ داری عائد ہوگی، لیکن اس کا تعلق پہلے سے ہے۔ جیسے میں نے کہا نا کہ دیکھیں ایک اپروچ یہ ہوتی ہے کہ ہونے کے بعد سوچنا، شوگر ہو گئی اب سوچنا، ایک یہ کہ پہلے سے سوچنا کہ شوگر نہ ہو، کون سی اپروچ بہتر ہے۔ اسی طرح ایک اپروچ یہ کہ اولاد ہو گئی اب کسی مجلس میں بیٹھنا کہ والد بننے کی ذمہ داری کیا ہے، ایک یہ کہ ابھی اولاد نہیں ہوئی لیکن کیا کرنا، پہلے سے سوچنا کہ یار جب اولاد ہوگی تو میں اس کی کیا فکر کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہوگی کہ ہمیں شکر ادا کرنا ہے۔ دوسری جو بات بہت اہم ہے، وہ بات اہم یہ ہے کہ اولاد کے لیے صحیح ماں کا انتخاب کرنا، اولاد کے لیے کیا کرنا، صحیح ماں کا انتخاب۔ دیکھو ہم ساری بات یہ کرتے ہیں اولاد پر کہ اولاد کی سب سے بڑی ذمہ داری کہ اولاد کی تربیت کرنا، یہ ہے نا بھائی، سب عالم یہ بات کرتے ہیں، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا۔
لیکن اولاد کی تربیت صحیح ہو نہیں سکتی اگر ہم نے اس کے لیے اچھی ماں کا انتخاب نہیں کیا. یعنی آپ جو ہے نا وہ غیر ماہر کاریگر رکھو اور سوچو کہ جو ہے نا پروڈکشن اچھی ہوگی، ہو سکتا ہے؟ اناڑی ڈرائیور رکھو اور گاڑی صحیح چلتی رہے، ہوگا؟ تو اگر آپ نے اچھی بیوی کا انتخاب نہیں کیا تو آپ کی نسل کیسے بنے گی؟ اور آپ سوچو میری نسل جو ہے نا صحیح جی، یعنی آپ کو عرض کروں، معذرت کے ساتھ کھل کے عرض کر رہا ہوں، کوئی بات غلط ہو، بے ادبی ہو تو آپ مجھے بتائیے گا ضرور، کہ بھائی آپ کو اپارٹمنٹ میں اچھی لڑکی لگ گئی، آپ کو یونیورسٹی میں اچھی لڑکی لگ گئی، آپ نے بس اس سے شادی کر لی، آپ کو اچھی لگ رہی ہے، نہ وہ نماز کی پابند، نہ پردے کی پابند، نہ اس کو قرآن پتہ، نہ حدیث پتہ، نہ اس کو بچوں کی تربیت پتہ، نہ اس کو اپنا پتہ، تو آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ سب سے بڑا ظلم کیا ہے. قیامت کے دن آپ کے بچوں کا ہاتھ ہوگا اور آپ کا گربان ہوگا کہ آپ نے ان کو کیسی ماں دی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک والد آیا اور انہوں نے عرض کیا کہ میرا بچہ میری کہنا نہیں مانتا، نافرمان ہے، بے ادب ہے، دین میں نہیں چلتا. انہوں نے ان کے والد کو، بچے کو بلایا، انہوں نے فرمایا کہ آپ مجھے بعد میں سزا دیجیے گا، پہلے آپ یہ پوچھیں اس نے میری تربیت کے لیے کیا کیا. اس نے ایک باندھی سے شادی کر لی جس کو نہ دنیا کا پتہ نہ دین کا پتہ تھا، اور اس نے میری کوئی تربیت ہی نہیں کی، تو آپ مجھے کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ حضرت عمر نے اس کے والد کو بلایا، اس کو کوڑے لگائے. جب تو نے اس کے لیے ماں کا صحیح انتخاب نہیں کیا تو اس سے امید کیا کرتا ہے کہ اس کی تربیت ہو جائے؟ اب ہم نے ایسی ماؤں کا انتخاب کیا جو گھر میں بیٹھ کے ڈرامے دیکھ رہی ہیں اور جو ہے نا وہ موبائل پہ لگی ہوئی ہیں، اور نہ ان کو پردے کا پتہ، نہ دین کے مسائل کا پتہ، نہ ان کو جو ہے نا کوئی شرم و حیا کا پتہ، نہ ان کو والدین کے ادب کا پتہ، نہ ان کو جو ہے نا قرآن و حدیث کی چیزوں کا پتہ. تو وہ بچوں جو ان کی گود میں پلیں گے بچے، وہ کیا صحابہ جیسے پیدا ہوں گے؟ وہ کیا جو ہے نا وہ اولیاء کے نام نکلیں گے؟ پھر ایسے ہی نکلیں گے جیسے آج نکل رہے ہیں. تو پھر جو بچہ خراب ہوگا اس کا گناہ کس پر ہوگا؟ باپ پر ہوگا نا، کہ تم نے اپنی خواہش کے خاطر ایک خوبصورت لڑکی سے شادی کر لی جو تمہیں اچھی لگ رہی تھی، لیکن تم نے دیکھا نہیں کہ اس کا کردار کیا ہے، اس کی تعلیم کیا ہے. اچھا اگر شادی ہو گئی تو تم نے اس کی ذہن سازی کے لیے کیا وقت کیا؟ اس کو تبلیغ میں لے کے گئے، اس کو علماء کرام کے بیان میں لے کے گئے، بس تم اس کو شاپنگ کراتے رہے بیٹھ گئے، اور جو ہے تم اس کے نخرے اٹھاتے رہے اور اس کے ساتھ گھومتے رہے. پھر اللہ نے اولاد دے دی، اس کے حوالے کر دی. تو بھائی دوستوں بزرگوں، بہت فکر کی بات ہے کہ اس میں صرف اور صرف میں ذمہ دار ہوں. قیامت کے اندر اس بچے سے بعد میں پوچھا جائے گا، قیامت میں اس کی ماں سے بعد میں پوچھا جائے گا، پہلے مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ایسی عورت سے شادی کیوں کی، یا اگر کر لی تھی تو اس کی تربیت کیوں نہیں کی. قرآن مجید میں حدیث میں فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک اپنی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا. تو بھائی میرے گھر میں کون بڑا ہے؟ میں بڑا ہوں نا بھائی، اور میرے گھر کی رعیت کس کی؟ میری رعیت ہے نا. تو مجھ سے کیا ہوگا بھائی؟ پوچھو. تو اس لیے جو ہے وہ جو ہے بہت ضروری ہے کہ ہم اس پہ غور کریں کہ ہم جو ہے نا وہ کس کا انتخاب کر رہے ہیں. اس لیے حدیث میں فرمایا کہ عورت سے شادی کی جاتی ہے مال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، اور اس کے خاندان کی وجہ سے، اور دین کی وجہ سے. تو آپ نے فرمایا فَاصْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، کہ دین والی کو ترجیح دو، تریبت یداک، اور ورنہ تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں گے، یعنی تو تباہ ہو جائے گا اگر تو نے دین کو ترجیح نہیں دی. تو اس لیے بھائی ہم جو ہے وہ کیا کریں، دین کو ترجیح دیں. اگر ہمیں ہو گئی شادی یا ہونے والی شادی بغیر دیندار سے، تو ہم اس کی پلان بنائیں کہ کیسے اس کو دین پہ لے کے آئیں گے، کہ بچہ ہونے سے پہلے وہ کیا ہو جائے، دیندار ہو جائے، بامقصد ہو جائے. تو پہلی بات والد ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم والد بچوں کا شکر ادا کریں. دوسری بات کیا ہے، ان کے لیے کیا کریں، صحیح گود کا انتخاب کریں. صحیح نہیں کہ تربیت بچے کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہوتی. ہم تو آفس میں ہوتے ہیں نا بھائی، پیچھے کون تربیت کر رہا ہو؟ ماں ہی کرے گی نا. دو بات ہو گئی. تیسری بات یہ ہے کہ جو بھی بچے ہیں، ٹھیک ہے جی، ان سے ہم اللہ کی رضا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نیت سے محبت کریں. کیا کریں؟
محبت. دیکھیے یہ جو اب کہا جاتا ہے کہ بچوں کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ ان کے ساتھ ہم فرینڈ ہو جائیں, دوست ہو جائیں. حالانکہ آپ سیرت پڑھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم باوجود کہ دنیا کے سب سے زیادہ ٹینشن ان پر, سب سے زیادہ اسٹریس ان پر, ساری دنیا کو ہدایت کی فکر کرنی ہے, اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے, جہنم و جنت کو دیکھنے والے, اور سب سے زیادہ جو امت کے غم والے. لیکن حدیث میں کیا آتا ہے, جب بچوں کو دیکھتے تو بائیں پھیلا دیتے, بچے دوڑتے ہوئے آتے اور آپ ان کو پیار کرتے. اور کیا ہے, بچوں سے محبت کرتے, یعنی کیا کہتے ہیں, آپ دیکھیں کہ جنگ سے آ رہے ہیں تو بھائی فکر میں, لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھوڑے کا اگلا حصہ پچھلا حصہ مخصوص ہوتا تھا کہ جیسے شہر میں داخل ہوں گے تو بچے کوئی آگے بیٹھ جاتا ہے, کوئی پیچھے بیٹھ جاتا ہے. تو آپ یہ نہیں فرماتے کہ میں تو جنگ سے آ رہا ہوں, اتنی پریشانیاں ہیں, یہ ہے, ہٹو بھائی ہٹو. نہیں, آپ ان کو بٹھا لیں اور شہر کے کنارے سے لے کر ان کے گھروں تک ان کو ساتھ لے کے جاتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے کہ اپنے بچوں سے کیا کرنا, اپنے اور دوسرے بچوں سے کیا کرنا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نواسی تھی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو وہ گود میں آ جاتے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام میں اس کو گود میں رکھتے تھے. اور یعنی آپ دیکھو کہ کیا اللہ سے تعلق ہوگا, کتنا وہ نماز کے اندر کیا ہوں گے, مستغرق ہوں گے, لیکن نمازی کو نہیں اتارتے تھے. جب سجدے میں جاتے تھے تو وہ نمازی اتر جاتی تھی, پھر سجدے سے دوبارہ قیام میں آتے تو نمازی پھر چڑھ جاتی, پھر آپ اس کو گود میں لیتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے ہیں تو امام حسن امام حسین سجدے میں سوار ہو جاتے تھے, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھتے نہیں جب تک کہ وہ اٹھ نہ جاتے. 200 مرتبہ 300 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے رہتے, لیکن سجدے سے سر نہیں اٹھاتے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مستقل بچوں سے محبت. اور ہم کیا ہیں, اللہ معاف کرے, مسجد میں لوگوں کو بچوں کو ڈانٹتے رہتے ہیں, اور اپنے گھر میں آفس سے آئیں, کوئی باس نے ڈانٹا ہو تو سارا غصہ کس پہ نکال دیتے ہیں, بچے پہ نکال دیتے ہیں. مہنگائی ہو جائے تو بچے پہ نکال دیتے ہیں غصہ, سارا غصہ ہمارے بچوں پہ نکال. حالانکہ دیکھو بچوں سے مستقل طور پر سنت ہے کہ کیا کرنا ہے, ہمیں محبت. بچہ چاہے اپنا ہو یا دوسرے کا ہو, اس سے محبت کریں گے تو وہ دین کے قریب ہوگا, اور اس سے پیار کرنا. ہاں, ایک ہوتا ہے لاڈ پکڑ کر کے بگاڑ دینا, وہ غلط ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں سے محبت کی لیکن ان کو بگاڑا نہیں. تو محبت ضرور ہو, ٹھیک ہے, لیکن جب بھی ہمارے اساتذہ اکابر فرماتے ہیں کہ آپ کے ساتھ آپ اپنے گھر گئے, آپ کا بچہ آپ کو نظر آئے تو دیکھتے محبت آتی ہے نا, تو بچہ لپکتا ہے, بابا ہے بابا ہے. تو جس لمحے وہ لپک کے آ رہا ہے تو 1 سیکنڈ ہوگا, وہ وہاں سے یہاں آئے گا. اس 1 سیکنڈ کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے سوچنا ہے کہ میں بچے کو پیار کیوں کر رہا ہوں, اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو آپ جو لپکیں گے نا یہ عبادت بن جائے گا. اور ویسے اگر آپ پیار کرتے تو کیا ہوتا, دنیاوی کام ہوتا. تو تیسری جو سنت ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں بچوں سے پیار جو کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے, سنت سمجھ کے کرنا اور خوب پیار کرنا ہے. نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی ہو گئی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ, جب ان کی شادی ہو گئی تھی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور ان کے ماتھے پہ بوسہ دیتے, ان کو اپنی جگہ بٹھاتے. بڑے سے بڑے سردار کی یہ حیثیت نہیں تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پہ بیٹھے, لیکن ایک کائنات میں ایک ہستی تھی حضرت فاطمہ, جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ چھوڑ دیتے, اپنی چادر پہ بٹھا دیں. ٹھیک ہے جی. تو محبت برابری کی ہو, بیٹیوں سے بھی محبت اور بیٹوں سے بھی محبت. یعنی یہ تو زمانہ جاہلیت کی بات ہے کہ بندہ اپنے بیٹوں سے محبت کرے اور بیٹی سے محبت. تو تیسری بات ہم نے کیا کی, بچوں سے محبت ہو, چاہے وہ بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو. اور حدیث میں کیا فرمایا کہ جو آدمی کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ بیٹوں پہ ان کو ترجیح نہ یعنی بیٹوں کو ان پہ ترجیح نہ دیتا ہو, تو قیامت کے دن کیا ہوگا میرے ساتھ, ایسے ہوگا 2 انگلیوں کے برابر جنت میں ہوگا, اور جنت میں اس کو لے جائیں گے. تو برابری ہو, اور برابری میں محبت میں کیا ہو, یعنی بچوں سے جو محبت ہے نا, وہ چوتھی بات یہ کہ ان سے برابری ہو. ایک تھے حضرت نعمان, ان کی 2 بیویاں تھیں, اور ان کی ایک بیوی سے جو ہے نا بیٹا تھا بشیر رضی اللہ. تو وہ ان کی بیوی نے کہا کہ بھائی تم نے اپنے بیٹے کے لیے کیا کیا ہے,
مجھے تو جب تک تسلی نہیں ہوگی اب تک تم اپنی بیٹی کے لیے کوئی جائیداد نہ کر دو. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنی بیٹی کے نام پر کوئی جائیداد یا کوئی پراپرٹی یا کوئی بھی مال بشیر کے نام پہ کر دیتا ہوں. تو ان کی بیگم نے کہا مجھے اس سے تمہارے کہنے سے تسلی نہیں ہوگی، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور جا کے ان کو گواہ بناؤ. کیونکہ پہلے زمانے میں جیسے وہ قانونی لکھت پڑھت تو نہیں ہوتی تھی کہ بھائی ڈی سی آفس جا کر وہ کریں، تو وہ یہی کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے، ان کو گواہ بناتے تھے تاکہ یہ بات کیا ہو جاتی تھی، کنفرم ہو جاتی تھی کہ بھائی آپ پیچھے نہیں ہٹیں. تو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے اعزاز کی بات ہوتی تھی کہ وہ بھی آپ بھی اس مجلس کے اندر اس کام کے اندر شریک ہو گئے، تو یہ سعادت اور برکت کی بات ہے. جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ میں نے اپنے بشیر کے بیٹا ہے. اچھا یہ روایت جو ہے نا ساری تقریباً کتابوں میں آئی ہے، مسلم میں بھی آئی ہے، بخاری میں بھی آئی ہے، بہت جگہوں پہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ بھائی میں نے بیٹے کے نام پہ یہ کر دیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے ساری اولاد کے نام پہ اس طرح کی جائیداد کی ہے یا اس طرح کا مال کیا ہے؟ فرمایا نہیں، سب کے نام پہ تو نہیں کیا ہے، میں نے سب کو تو یہ ہدیہ نہیں دیا، صرف بشیر کو دیا. اس کے مختلف الفاظ ملتے ہیں، آپ علیہ السلام نے مختلف انداز سے ان کو ڈانٹا. کبھی یہ فرمایا کہ میں اس ظلم پر گواہ نہیں بننا چاہتا، جاؤ کسی اور کو گواہ بناؤ. کبھی یہ فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہاری لیے فرما بردار ہو؟ تو فرمایا جی ہاں. تو فرمایا پھر اولاد میں کیا کرو، برابری کرو. تو چوتھا ادب اولاد میں یہ ہوا کہ اولاد میں کیا کرنا چاہیے، ہمیں برابری کرنا. کہ اگر ہم کسی ایک کو برگر لے کے آئیں تو دوسرے کے لیے بھی برگر لے کے آئیں کریں. ہاں اگر اس کو برگر پسند نہیں، آپ اس کو پیزا کھلا دیں، لیکن ہدیہ دونوں کو. ایک کو سائیکل دلائیے تو دوسرے کو بھی سائیکل دینا. ایک کو آپ نے جو ہے وہ پلاٹ گفٹ کیا تو دوسرے کو بھی پلاٹ گفٹ کریں، برابری ہونی چاہیے. ہاں اگر کوئی ریزن ہے کہ بھائی ایک بندہ معذور ہے، اس کو آپ زیادہ دے سکتے ہیں کہ بھائی دوسرا تو کماتا ہے یہ، لیکن ریزن نہیں ہے، عذر نہیں ہے، تو برابر کرنا چاہیے، برابری ہو. اب یہ برابری نا ہر طرح سے ہوتی ہے. اللہ معاف کرے، ہم تو اپنے حالات دیکھ رہے ہیں نا، لوگوں کے کاروبار کو ہم دیکھتے ہیں کہ ابا جو ہے نا ایک بیٹے کے ساتھ ہو جاتا ہے تو پورا کاروبار، پورا خاندان خراب ہو جاتا ہے. باپ ہونے کے لیے نا پہلے باپ بننا سیکھنا چاہیے. میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، لوگ 60 سال کے ہو جاتے ہیں ابھی تک ان کو باپ بننا نہیں آتا. باپ کیا ہوتا ہے، وہ نیوٹرل ہوتا ہے، وہ کسی کا پارٹی نہیں بنتا. اگر دو بیٹوں میں جھگڑا ہو رہا ہے تو وہ نیوٹرل بن کے بتائے گا کہ آپ دونوں میں یہ غلطی، بیٹا آپ لوگ صحیح کر لو. اگر باپ بھی ایک پارٹی کا شریک ہو گیا تو وہ باپ نہیں ہے، پھر اس کے علاوہ اس کی تربیت ہی نہیں ہوئی ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے خاندان اس لیے تباہ ہو جاتے ہیں کہ باپ کسی ایک طرف ہو جاتے ہیں. تو اس لیے جو ہے نا پہلی بات میں نے کہی کہ والد کا حق کیا ہے، محبت کرنا. دوسری بات کیا ہے، ان کے لیے صحیح ماں کا انتخاب کرنا. تیسری بات کیا ہے، ان سے محبت کرنا. چوتھی بات یہ کہ ان سے محبت اور معاملے میں کیا کرنا، برابری کرنا. بیٹی کے ساتھ بھی برابری کرنا اور بچوں کے ساتھ کیا کرنا، برابری کرنا. اس برابری کے لیے اندر بہت ضروری ہے کہ یہ نا باپ جو ہوتا ہے نا، باپ، اللہ کرے ہمیں سمجھ میں آ جائے بات، باپ جو ہے نا پل صراط پر ہوتا ہے، نہ وہ ادھر جھک سکتا ہے نہ ادھر جھک سکتا ہے. کیونکہ اب اگر آپ نے یہ کہہ دیا نا کہ دیکھو فہد اور احمد، فہد دیکھو احمد کی پوزیشن آئی ہے، آپ گر گئے، آپ باپ نہیں رہے. پھر آپ نے بچوں میں تقابل پیدا کر دیا، آپ نے ایک کی تعریف کر دی. آپ نے کبھی بھی تقابل نہیں کرنا بچوں میں. ہر بچے کو یہ لگے کہ میرا باپ مجھ سے زیادہ محبت کرتا، اس کو یہ نہ لگے کہ وہ دوسرے کی طرف. آپ یہ کہہ سکتے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کی پوزیشن ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ جو ہے نا آپ ترقی کریں. لیکن یہ کہنا دیکھا فلاں کزن کی جو ہے نا وہ کیا آ گئی، پوزیشن آ گئی، تو آپ نے تو اس کو جیتے جی مار دیا. وہ اب نفسیاتی پریشانی کا شکار ہو گیا، پریشر کا شکار ہو گیا. دیکھیں ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں کہ جیسے کسی بڑے کو نفسیاتی پریشر میں ڈالنا جائز نہیں ہے، اسی طرح بچوں کو بھی نفسیاتی پریشر میں ڈالنا جائز نہیں. آپ نے تو کہہ دیا بیٹا تمہاری پوزیشن آنی چاہیے ورنہ منہ نہیں دکھانا. اب وہ کتنا پوزیشن پریشان، بھائی اس کے اندر صلاحیت نہیں پوزیشن آنے کی، مثال کے طور پر. تو بچوں سے ہمیں کیا ہونا چاہیے، انکنڈیشنل محبت ہونی چاہیے. جس دن آپ کے بچوں کا رزلٹ ہو، آپ اس دن بچوں کو کہیں کہ بیٹا میں تم سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں، چاہے تمہاری پوزیشن نہ بھی ہے پھر بھی میں تم سے محبت کرتا ہوں. تو جاؤ، اگر پوزیشن آ گئی تو اللہ کا شکر ادا کرنا، نہیں آئی جب بھی تم میرے بیٹے ہو میں تمہارے ساتھ ہوں، انشاءاللہ ہم آگے ترقی کریں گے. لیکن ہم بچوں میں کیا کر دیتے ہیں، کبھی ہم یہ سوچیں نا، کبھی ہمیں یہ کہے کہ کوئی یہ کہے کہ بیگم گھر سے جاتے ہوئے کہے
کہ اگر آج آپ نے گھر آفس میں پروجیکٹ پورا نہیں کیا نا تو آپ خیر نہیں ہے، تو ہم کتنے پریشر میں ہوں گے. ہم بولیں گے بھائی پروجیکٹ ہونا نہ ہونا، گاہک ملنا نہ ملنا، یہ میرے بس میں تھوڑی ہے، میں کوشش ہی کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح ہم اپنے بچوں کو بھی کیا کر دیتے ہیں، اتنا پریشر میں ڈال دیتے ہیں. بیٹا ڈاکٹر نہیں بنے نا تو بس میری تو ناک کٹ جائے گی. بھائی پتہ نہیں وہ اس کو بایو اچھی بھی لگتی کہ نہیں لگتی. یا دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو ہے نا وہ اس کی دیکھیں قرآن مجید میں کیا فرمایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بنانا. ایک آدمی بیمار ہے، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، تو کیا اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھو؟ کیا فرمایا، اب بیٹھ کے پڑھو. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے کیا کر لو بھائی. تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بنایا تو ہم اپنے بچوں کو کیسے مکلف بنائیں؟ اچھا یہ نہیں کہ آپ لوگ سوچ کے اپنے ابا کو سنانے لگ جائیں کہ آج سے ہماری پوزیشن نہیں آئے گی، یہ نہیں ہوگا. ہم آگے کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، کہ ہم کسی شخص کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہ بنائیں. اس کو بولیں بیٹا تم کوشش کرو، پوزیشن آتی کہ نہیں آتی یہ اللہ کے ہاتھ. صحیح جی. ڈاکٹر بنتے ہو کہ نہیں بنتے یہ اللہ کے ہاتھ. میں تم سے انکنڈیشنل محبت کرتا ہوں، تم بیٹا فیل ہو کے بھی آ جاؤ گے میں تم سے محبت کرتا ہوں. تو بچہ پھر ادھر ادھر نہیں جائے گا، وہ نفسیاتی مریض نہیں بنے گا. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کبھی پڑھیں کہ جب رزلٹ نکلتے ہیں نا تو کتنے بچے خودکشی کر رہے ہیں. آپ کبھی اخبار پڑھیں، کبھی سوشل میڈیا پڑھیں، تو میں سوچتا ہوں وہ جو حرام موت مرا ہے نا اس کے اندر اس کے باپ بھی قصوروار ہے نا، کہ جس نے اس سے یہ امیدیں لگائیں کہ ہمارا پہلے دن سے کہنے لگ جاتا ہے ہمارا بچہ تو ڈاکٹر بنے گا. بھائی آپ کو کیا معلوم ڈاکٹر بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ آپ بس بولیں کہ میرا بیٹا اچھا انسان بنے گا، اچھا مسلمان بنے گا، جو بننا چاہے گا بن جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اور ہر چیز میں اچھا ہوگا، میں اسے محبت کروں. تو یہ ایک ظلم ہو رہا ہے جو اپنے بچوں پہ ہو رہا ہے. تو ہم نے نیت کرنی ہے کہ جب ہم باپ بن جائیں گے ہم اپنے بچوں پہ یہ ظلم نہیں کریں گے. صحیح جی. ہم ان کو اسپیس دیں گے، بریتھنگ اسپیس دیں گے کہ بیٹا جو بھی کرنا ہے اچھی جائز کرو، اور جو ہے وہ کیا کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، کوئی گناہ نہیں کرو، اور جس فیلڈ میں ترقی کرنی ہے تم انشاءاللہ ترقی کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں. ضروری نہیں ہے. دیکھیں ہم نے ایسے بھی دیکھا ہے کیا کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ میٹرک فیل آدمی ہوتا ہے اور اس کے انڈر میں نا MBA والے کام کر رہے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ کی بچہ اچھی ڈگری لے، ہاں وہ اچھا انسان ہو، اسلام والا ہو، دیندار ہو اور محنتی ہو، حلال کماتا ہو. تو چوتھی بات یہ ہوگی کہ ہم نے اس سے کیا کرنا ہے، غیر مشروط محبت کرنی ہے اور ان سے برابری کا معاملہ کرنا ہے. کبھی تقابل نہیں کرنا بچوں میں، اور دوسرے سے بھی تقابل نہیں کرنا. اور چھٹی بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے. چھٹی بات کیا، اپنے بچوں کی تربیت کرنی. تربیت میں پہلے ہی بات تو بتائی تھی کہ والدہ اچھی لے کے آئیں. دوسری تربیت یہ ہے کہ ان کے اندر ایمان پیدا کرنا ہے، ان کو ہر طرح کے حالات میں دین پہ چلنا سکھانا ہے. اگر آپ بولیں گے نا کہ کیسے چلنا سکھانا ہے اور کیسے ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں، تو میں اگر پچھلے اعتکاف میں آپ مجھ سے یہ سوال کرتے نا تو شاید میرے پاس اس کا جواب نہ ہوتا، لیکن اس اعتکاف میں اس کا جواب ہے. اس اعتکاف میں اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی وہ تربیت کرنی ہے جو غزہ والوں نے اپنے بچوں کی کی، جو فلسطین والوں نے اپنے بچوں کی کی. کہ بچہ ہے، ماں بھی مر گئی، باپ بھی مر گیا، اور بھوکا ہے، ہاتھ کٹا ہوا ہے، لیکن کیا کہہ رہا ہے، الحمدللہ. کیا کہہ رہا ہے بھائی؟ تو یہ چیزیں نا رٹنے سے نہیں آتی، ہم اپنے بچوں کو رٹوا دیتے ہیں چیزیں. رٹنے یہ اندر ایمان جو ہے نا وہ ڈیپ روٹ کرنے سے آتی ہے. ایمان جو ہے نا جڑوں میں بٹھانے سے آتی ہے. دیکھو ان لوگوں نے جو محنت کی ہوگی نا وہ ایک دن میں نہیں کی ہوگی، سالوں لگے ہوں گے، 10-20 سال لگے ہوں گے. پھر جا کر اس بچے کا وہ ذہن بنا ہوگا کہ میرا سب کچھ بھی لٹ جائے لیکن اللہ میرے ساتھ ہے تو میں کامیاب ہوں. وہ 1.5 سال 2 سال کا بچہ ہے جس کی ویڈیو میں نے دیکھی، کیوں کہہ رہا ہے یا رب یا رب. اس کو کس نے کہلوایا یا رب؟ اس کی تو ماں بھی ساتھ نہیں ہے، باپ بھی ساتھ نہیں ہے، لیکن وہ یا رب کہہ رہا ہے. تو وہ اندر بیٹھا ہوگا تو وہ نکل رہا ہوگا نا. تو بچوں کی اچھا اس نے اپنے باپ کو دیکھا ہوگا کہ ہر مشکل میں وہ اللہ کو پکارتا ہوگا جبھی تو وہ کہہ رہا ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو بچوں کی تربیت ہے یہ کیسے ہوتی ہے؟ ہم بھی سمجھتے ہیں، اللہ معاف کرے میں بھی سمجھتا ہوں، اور یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ میں بچوں کو بٹھا کے نصیحت کرنے شروع کروں، بیٹا آپ نے جو ہے نا ہر حال میں اللہ کو پکارنا ہے، آپ نے یہ ایسی نہیں ہوتی تربیت. وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے اندر یہ ایمان پیدا کریں کہ آپ کو جب مسئلہ پیش آئے تو آپ سب سے پہلے اللہ کو پکاریں.
تو بچہ کیا کرے گا؟ خود بخود دیکھ لے گا. بچوں کی تربیت کہنے سے نہیں ہوتی، دکھانے سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اگر ہم نے بچوں کی تربیت کرنی ہے تو کیا کرنا ہے؟ خود کی تربیت کرنی ہے. خود میں نماز نہیں پڑھ رہا، میں کیسے امید کر رہا ہوں کہ میرا بچہ نمازی ہوتا؟ تو جو پانچویں بات جو ہم نے کی نا کہ بچوں کی تربیت کرنی ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اپنا ایمان مضبوط کرنا ہے، اپنے آپ کو دین پہ لے کے آنا. ٹھیک ہے جی. تو وہ بچہ خود بخود آ جائے گا اور ویسا بن جائے کہ جو ہے نا وہ کہہ رہے کہ اے اللہ تو ہمارا جسم کا آخری قطرہ لے لے، لیکن تو راضی ہے تو ہم راضی ہیں. اب یہ بات جو تھی نا، یہ صحابہ کے جملے تھے جو آج ان کے بچوں کے منہ سے نکل رہے ہیں کہ آخری قطرے تک. بڑا عجیب جملہ تھا اس کا عربی کا، میں ترجمہ تو اپنے الفاظ میں کر رہا ہوں کہ اللہ تو ہم سے آخری خون کا قطرہ لے لے، لیکن تو راضی ہے تو ہم راضی ہیں. یہ کیا ایمان ہے نا، یہ ان کا جو ہے نا وہ بیانات سے نہیں بنا. تو یہ والی تربیت ہے جو ہم نے بچوں کی کرنی ہے. ورنہ تو آپ دیکھیں کہ جو ہے نا وہ ذرا سا کچھ ہوتا ہے، ہم لوگوں کو کوسنے لگ جاتے ہیں. ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں نکلا جس نے ان کی مجاہدین کو کوسنا شروع کیا ہو کہ کیا ہمیں پوزیشن پہ لگا دیا. ہر ایک کہہ رہا ہے کہ نہیں، ہم اس اکثر کے لیے جان دیں گے. ہر ایک کہہ رہا ہے کہ جو ہے نا ہم جو ہے نا اپنے آپ کو لٹا دیں گے، لیکن قبلہ اول کی آزادی کریں گے. تو یہ نسلوں کی محنت ہوتی ہے، یہ نسلوں کی محنت ہوتی ہے. اب اللہ معاف کرے، ہمارے آج بچے جو ہے نا وہ پیپسی نہیں چھوڑ رہے، اور ان کے بچوں نے کیا کر دیا؟ اپنے والدین کو لٹا دیا. تو کتنا ہم دور ہیں ان سے. 2024 کے اندر وہ بھی بچے ہیں اور 2024 کے اندر ہمارے بھی بچے ہیں. قیامت کے دن دونوں بچے پیش ہوں گے تو کیا جواب دیں گے ہم؟ ہمارا بچہ تو اعتکاف میں بیٹھ کر بھی فلسطین کے لیے دعا نہیں کر رہا، اس کے اندر یہ فکر بھی نہیں ہے. اور ان کا بچہ جو ہے وہ اپنا سب کچھ لٹا دیا ہے، اپنا گھر بار لٹا دیا ہے، اور ملبے پہ بیٹھ کر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. تو کتنا ہم دور ہیں. تو اس لیے ہم جو ہے وہ یہ دیکھیں کہ ہم نے اپنی نسل کو کہاں لے کے آنا ہے. اور یہ حالات کا پتہ نہیں ہے. دیکھو کچھ بھی پتہ نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے کہ ہم بچے ہیں، لیکن ہر ملک یہی سمجھتا تھا کہ ہم بچے ہیں. شام والے بھی سمجھتے تھے کہ ہم بچے ہیں، عراق والے بھی سمجھتے تھے ہم بچے ہیں، اور جو ہے وہ بھی سمجھتے تھے. تو ہمیں پتہ نہیں ہماری باری کب آئی، لیکن ہم نے اپنی نسل کی ایسی کرنی ہے کہ دیکھو آخری بات میں عرض کروں کہ صحابہ اکرام ڈرتے تھے. جب صحابہ اکرام کے دور میں جھاڑیاں ہلتی تھی نا، حدیث میں آتا ہے وہ ڈر جاتے تھے کہ دجال تو نہیں نکل رہا. لیکن ان کو تو پتہ تھا کہ حضور کے دور میں دجال نہیں. لیکن ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ ابھی یا اگلی نسل میں دجال نکلنے والا ہے، اور وہ تو نکل کے کہے گا کہ جو مان لے گا اس کی کھیتی باڑی ہو جائے گی، اور جو نہیں مانے گا اس کی کھیتی تباہ ہو جائے گی. وہ جس کو چاہے گا زندہ کر دے گا، جس کو چاہے مار دے گا. تو اب ہم یہ بتائیں کہ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے دجال کے ساتھ ہو جائیں؟ تو کیا ہم نے اس لیول کا ان کا ایمان بنایا بچوں کا کہ آج ہمارے بچے تو وہ جو ہے 500 روپے کی جاب مل رہی ہو تو اس کے لیے سودی بینک میں چلے جاتے ہیں، تو وہ دجال کے آگے کیا رکیں گے؟ وہ تو آج جو ہے نا وہ ذرا سے پیسے مل رہے ہو تو کرپٹو پہ لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ کیا کہتے ہیں، وہ دجال کے آگے کیا رکیں گے؟ تو اگر اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ میرا بچہ جو ہے نا مسجد میں تو آئے لیکن میں مر جاؤں، پھر دجال نکلے اور وہ دجال کے ساتھیوں میں سے ہو جائے، اللہ نہ کرے. تو کیا ہم نے اپنے بچوں کی وہ ایمانی تربیت کی ہے، کیا بنایا ہے کہ وہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے جان دے دینا لیکن ایمان نہیں چھوڑنا؟ کیونکہ دجال تو بولے گا میرے ایک ہاتھ میں جنت ہے، نظر آ رہی کہ جنت ہے، اور ایک ہاتھ میں جہنم ہے. وہ کیا مجھ پہ ایمان لیا اور جنت میں چلے جاؤ گے؟ اب نظر آ رہی جنت. یہاں تو لوگ جو ہے وہ تھوڑے سے پیسے کے خاطر امریکہ جا کر جو ہے نا وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں، تو وہاں تو جنت نظر آ رہی ہوگی. تو یہاں تو سب مر رہے ہیں آسٹریلیا جانے کے لیے، امریکہ جانے کے لیے. تو حالانکہ پتہ ہے وہاں دین پہ چلنا مشکل ہے. تو یہ والے ایمان والے لوگ جو ہیں وہ دجال کے آگے کیا رکیں گے؟ تو بھائی دوستوں بزرگوں، ذمہ داری کے ساتھ بات کی جا رہی ہے کہ کسی بھی لمحے دجال آ سکتا ہے. نشانیاں تقریباً پوری ہو چکی ہیں. تو ہم نے اپنی اور بچوں کی کیا فکر کی ہے؟ تو اس لیے جو ہے نا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی کیا کریں؟ ایمان کی فکر کریں. اب اس ایمان کی فکر میں بہت ضروری ہے کہ اپنے گھر میں ایمان کے حلقے ہوں، تعلیم کے حلقے ہوں،
اور ہماری مستورات جو ہے وہ ایمان کی باتیں کر رہی ہوں. ہم بھی گھر جائیں تو آفس سے جتنے بھی تھکے ہوئے جائیں, ہم تھوڑی دیر بچوں کے ساتھ بیٹھیں اور ان سے ایمان کی بات کریں کہ بیٹا اللہ ایک ہے, اللہ پہ ایمان لانا ہی ضروری ہے. ہماری کامیابی یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم پر جان دے دیں, یہ والی کیفیت ہماری ہو. پھر ہم کوئی صحابہ کے واقعات بتا رہے ہوں, پھر ہم جو ہے بچوں کو جو ہے نا کچھ جو ہے نا علماء اکرام کے بیانات میں لے کے جا رہے ہوں, ہم جو ہے ان کو کچھ اچھے بیانات سنا رہے ہوں. کبھی کچھ نہیں کر سکتے بھائی, یوٹیوب پہ کسی عالم کا بیان لگا کر سب بیٹھ جائیں اور سن لیں بھائی, ٹھیک ہے. تو بہت ضروری ہے, ورنہ ہماری نسل کس کی. دیکھیے میں آپ کو سمپل بتا رہا ہوں, 2 منٹ سے بہ گئے. میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہے نا وہ نیک لوگوں کی اولادیں جو ہے نا وہ پہلے ہوتا تھا کہ بیرون ممالک میں غیر مسلموں سے شادی کر لی. اب پاکستان میں ہو گیا ہے کہ نوجوان ہی کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے. تو ایمان کی محنت سب سے ضروری ہے. آپ کم کما لیں بھائی, اللہ کے واسطے آپ چند ہزار کم کما لیں, آپ آفس سے جلدی آ جائیں. آپ جو ہے وہ بہت سے کہتے ہیں کہ بھائی میں اوور ٹائم نہیں لگا سکتا. اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو سنبھالیں, گھر آ کر اپنے بچوں کو تھوڑا وقت دے دیں, ان کو تفریح بھی کرائیں, لیکن ان کو ایمان کی محنت بھی کریں اور ایمان ان کو دکھائیں کہ آج بھی فلسطین میں کیسے لوگ ہیں جو ایمان بنا رہے ہیں, اور ان کی عورتیں بمباری کے باوجود ان کے نقاب نہیں اتر رہے, ان کے جو ہے نا برقعے نہیں اتر رہے, وہ سب کچھ لٹا کر بھی جو ہے نا افطاری کر رہے ہیں. روزہ رکھا ہوگا تو افطاری کر رہے ہیں نا یار. سب کچھ اٹھا کے جو ہے نا وہ مسجد ملبہ ہو گئی ہے, اس پہ بیٹھ کے تراویح پڑھ رہے ہیں. اور اللہ معاف کرے, میں صرف اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ میں اپنی کہ بھائی جو ہے نا وہ ہمارا بندہ مسجد میں بیٹھ کے بھی پیچھے بیٹھا ہوتا ہے, تراویح نہیں پڑھ رہا ہوتا. تو بہت دور ہیں ہم, صحیح. تو اس لیے بچوں پہ محنت کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے, اور اپنی اولاد کو اپنے سے قریب کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے. ہم اولاد سے پوچھیں بیٹا تم نے کیا کیا, آج تم نے یونیورسٹی میں کیا کیا. ایک لڑکا میرے پاس آیا, میں آخری بات کرتا ہوں, یونیورسٹی میں کہنے لگا میں کیفیٹیریا گیا تو مل گیا مجھے, تو کہنے لگا سر آپ آئے ہوئے ہیں. میں کہا ہاں یار وہ بریانی وانی کھانی تھی یار. تو وہ کہنے لگا اچھا سر دعا کیجیے گا میرے لیے, میں نا جنرل سیکرٹری بن گیا ہوں سوسائٹی کا. میں نے کہا ہاں بھائی کون سی سوسائٹی کا. کہہ رہا ہم نے یونیورسٹی میں نا میوزک سوسائٹی بنائی ہے اور اس کے ہم کانسرٹس وغیرہ کراتے ہیں, تو میں جنرل سیکرٹری بن گیا, آپ دعا کریں میں اس کا پریزیڈنٹ بن جاؤں. تو یہ دعائیں ہو رہی ہیں بھائی. اور مجھے لگتا ہے ایسا تھا وہ شریف خاندان کا بچہ تھا, بڑا فرما بردار لڑکا ہے اور بڑا ہی قریب بچہ ہے, بڑا خدمت کرنے والا, ہمیشہ کاموں میں آگے بڑھنے والا. لیکن اب تصور ہی نہیں, مطلب اس کے کہیں اس نے بچپن سے اب تک یہ سنا ہی نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں میوزک توڑنے کے لیے آیا ہوں, میں میوزک کو دنیا میں ختم کرنے کے لیے آیا ہوں. اور وہ کیا دعا کرا رہے ہیں مجھ سے, ٹھیک ہے نا جی. تو کروں اس کے لیے دعائیں, کیا کریں اس کے لیے, ہاں ہدایت کے لیے دعا کریں گے نا. تو ہمارے بچے بھی یہ ہو گئے. دیکھو ایک آدمی, آخری بات کرتا ہوں, ایک آدمی ساری زندگی میوزک سنے گناہ ہے, لیکن ایک آدمی میوزک کو حلال سمجھے ایمان سے نکل جائے گا نا. گناہ کو گناہ تو سمجھے گا کم. تو گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا, گناہ کو حلال سمجھ رہا ہے, تو اس کا ایمان کیا بچا. یہ تو ہماری کراچی کا حالات ہیں, اور پوش ایریا میں جائیں تو کیا حالت ہوں گے.